السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بیرون ملک ہائر ایجوکیشن کے لیے جانے کے لیے کس طرح کی پلاننگ ضروری ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو کہ فائنل ایئر کے ہوتے ہیں وہ یہ کوشچن کرتے ہیں، ڈسکشن کرنے آتے ہیں، مشورہ لینے آتے ہیں، اور بہت سارے جاننے والوں میں سے پیرنٹس بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے بچے انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جانا ہے۔ تو اس ویڈیو میں اس حوالے سے میں نے کچھ اپنا اوپینین میں آپ کے سامنے دوں گا، اپنی آبزرویشن یا اپنے 6 سالہ یورپ میں اسٹے کے دوران جو ہم نے اسٹوڈنٹس لائف کو آبزرو کیا ہے بیرون ملک ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ کچھ پوائنٹس میں نے لکھے ہیں۔ تو ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ کس سٹیج پہ جانا بہتر ہے، کس سٹیج پہ جانے کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، بی ایس کے لیے جانا چاہیے، ایم ایس کے لیے جانا چاہیے، پی ایچ ڈی کے لیے کرنا کیسا ہے، اسکالرشپ اپرچونیٹیز کیا ہوتی ہیں، اپنے خرچے پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اور اس حوالے سے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کے حوالے سے آپ کی پلاننگ ہونا کیوں ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ کیا ایف ایس سی کے بعد بیچلرز باہر سے کرنی چاہیے یا کہ پاکستان سے کر کے پھر جانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میری آبزرویشن یہ ہے کہ 2 طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو اپنی ذمہ داری خود اٹھا سکتے ہیں، میچورٹی لیول ان کا تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے، تو ایسے اسٹوڈنٹس اگر چلے جائیں تو وہ تو سروائیو کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں، کیونکہ جب باہر آپ جاتے ہیں تو آپ کو خود سے کھانا پکانا پڑتا ہے، اپنے کام سارے خود سے کرنے پڑتے ہیں، صفائی سے لے کے اپنے کپڑے دھونے تک کے سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اگر آپ آؤٹ سورس کروائیں تو وہ اتنی ایکسپینسو پڑ سکتی ہیں کہ شاید آپ خرچہ بھی نہ کر پائیں۔ تو اگر ایف ایس سی کے بعد بی ایس سی کے لیے جانا ہو تو اگر تو آپ کو کنفرم ہو کہ آپ یہ سارے برڈن بیئر کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کو بھی اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں، پھر تو جانا چاہیے۔ اور اگر آپ سست قسم کے اسٹوڈنٹ واقع ہوئے ہیں تو پھر آپ کو باہر جا کے بی ایس سی کرنے کے بجائے گھر یہاں پاکستان میں رہ کے بی ایس سی کرنی چاہیے، بیچلرز کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میرا کام صرف پڑھنا ہے، کھانا مجھے گھر سے ملے گا، کپڑے گھر والے دھو کے دے دیں گے، صفائی وغیرہ کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، تو آپ بالکل ایک پرسکون لائف میں رہتے ہوئے یہاں پہ پڑھائی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ باہر کی لائف میں جہاں پہ آپ جا کے آپ نے ایک اپارٹمنٹ رینٹ پہ لینا ہے اور اس کے سارے کام خود کرنے ہیں تو اس میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں یا اسکالرشپ ہے، تو بی ایس سی ایف ایس سی کے بعد بی ایس سی کے لیے زیادہ تر اسٹوڈنٹ اپنے خرچے پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو اگر تو آپ خرچہ اچھے طریقے سے برداشت کر سکتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بس ہم کسی طریقے سے باہر چلے جائیں، اور باہر جانے کے بعد سنا ہوتا ہے جی کہ باہر چونکہ جاب بڑی آسانی سے مل جاتی ہے، اس لیے ہم پارٹ ٹائم جاب کریں گے، ساتھ میں پڑھیں گے بھی۔ تو میری آپ کو ایڈوائس یہ ہے کہ یہ والا خیال کوئی اتنا زیادہ اچھا خیال نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے، ساتھ ساتھ کام کریں گے، کیونکہ اگر آپ ساتھ ساتھ کام بھی کریں گے، پارٹ ٹائم جاب بھی کریں گے تو آپ کی توجہ پڑھائی سے ہٹ جائے گی، آپ پراپر ٹائم نہیں دے پائیں گے، اور باہر کی اسٹڈی اتنی آسان ہوتی نہیں ہے جتنی کہ اسٹوڈنٹ سپوز کر لیتے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ پڑھ بھی لیں گے بڑی آسانی کے ساتھ اور ساتھ ساتھ کام کر کے اپنا خرچہ بھی اٹھائیں گے۔ تو اس حوالے سے اگر اسکالرشپ مل جائے تو اچھا ہے، اگر اپنے خرچے پہ جانا ہو تو وہ بھی کیلکولیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل ڈالر اور یورو کا ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے۔ اگر آپ نے ہر مہینے پاکستان سے یوروز اور ڈالرز منگوانے ہیں تو وہ گھر والوں کی جیب پہ ایکسٹرا بوجھ پڑے گا، اور اگر آپ آسانی سے افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر یہ اسٹیپ نہیں لینا چاہیے۔ تو اس کے بعد جو اسکالرشپ ہے، ایف ایس سی کے بعد جو پاکستان میں آپ نے نمبر لیے ہوتے ہیں، یا بی ایس سی کر کے اگر ایم ایس کے لیے جا رہے ہیں، تو پاکستان میں جو آپ کا اسکور ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ باہر کی یونیورسٹیز جو ہیں، یہ بہت ساری جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کے اسکالرشپ آپ کو مل سکتے ہیں، جو کہ فل بھی ہو سکتے ہیں اور پارشل بھی ہو سکتے ہیں۔ فل اسکالرشپ مل جائے بہت اچھی بات ہے، اور اگر پارشل اسکالرشپ ملے، جیسا کہ اٹلی میں بہت ساری یونیورسٹیز میں پارشل اسکالرشپ بہت ساری باڈیز دیتی ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو گھر سے پیسے نہیں منگوانے پڑتے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی صحیح لیکن گزارا ہو جاتا ہے، خرچہ گھر سے منگوانا نہیں پڑتا۔ تو ایسا اگر اسکالرشپ مل جائے تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں پھر جو اس کو غنیمت سمجھتے ہیں، پڑھائی پہ توجہ دیتے ہیں اور اگلے سال پھر اپنا رزلٹ مینٹین رکھتے ہیں تاکہ نیکسٹ ایئر پھر مل جائے اور اس طریقے سے ان کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے۔ تو کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو پھر اپنی پڑھائی کے اوپر توجہ مینٹین نہیں رکھ پاتے، تو پہلے سال کا یا 6 مہینے کا اسکالرشپ وہ عیاشی میں اڑا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب ان کو پیسے کمانے پڑتے ہیں تو پھر نہ پڑھائی کے رہتے ہیں اور نہ وہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے ہی بیچلرز کر کے جائیں تو آپ بیچلرز پاکستان میں کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھائی کے اوپر پوری توجہ کے ساتھ آپ ایک اچھا اسکور لے کے جائیں گے، اور اس کی بنیاد پہ آپ کو ایم ایس میں ایک اچھا اسکالرشپ جو ہے یونیورسٹی کا یا پھر کسی بھی آرگنائزیشن کا اسکالرشپ جو ہے، جیسے اٹلی میں ایڈیسکو کا اسکالرشپ ہے، ملانو کی یونیورسٹیز میں اور باڈیز ہوتی ہیں جو کہ اسکالرشپ دیتی ہیں، تو اس طرح کی اسکالرشپ اسکیمز میں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
پھر جہاں تک پی ایچ ڈی کی بات ہے تو پی ایچ ڈی تک پہنچتے پہنچتے جو اسٹوڈنٹ ہے جس نے بیچلرس کر لیا ہے, جس نے ایم ایس کر لیا ہے, وہ خود اچھا خاصا میچور ہو چکا ہوتا ہے کہ اپنے لیے کوئی پی ایچ ڈی کی اپرچونیٹی تلاش کر لے, کیونکہ پی ایچ ڈی اسکالرشپ پہ ہوتی ہے, اپنے خرچے پہ پی ایچ ڈی نہیں ہوتی. حال دو کہ ہم نے کچھ کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس یورپین یونیورسٹیز میں اپنے خرچے پہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں, لیکن پھر بہت جلد ان کی جس پروفیسر کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ ان کو سال مہینے کے بعد یونیورسٹی کا اسکالرشپ دلوا دیتے ہیں. لیکن یہ کہ چانسز ضروری نہیں ہے کہ پاکستان سے جانے والے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو اور ان کو کوئی نہ کوئی اسکالرشپ لازمی طور پہ مل جائے اگر وہ اپنے خرچے پہ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے لیں. تو یہاں پہ جو پلاننگ کی بات ہے کہ پلاننگ کون سی کرنی چاہیے, اگر آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہی ہے تو کس ملک میں جائیں, اس ملک میں کیا اپرچونیٹیز ہیں, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے باہر جانے کے لانگ ٹرم گولز کیا ہیں. اگر آپ نے ایجوکیشن لے کے واپس آ جانا ہے پھر تو اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا کہ کس ملک میں آپ جا رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے باہر سیٹل ہونا ہے, ایم ایس کرنے کے بعد, بی ایس کرنے کے بعد, پی ایچ ڈی کرنے کے بعد باہر ہی جاب کرنی ہے, تو پھر یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کس ملک کا انتخاب کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ اس حوالے سے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو پری پلاننگ کر کے جاتے ہیں کہ اچھا ہم نے 6 سال بعد جو ہے وہ کینیڈا کی یا 5 سال کے بعد کینیڈا کی پی آر لینی ہے, تو وہ یہیں سے ایم ایس کے لیے یا بی ایس کے لیے کینیڈا کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تاکہ ان کا جو 4 سال کا یا ایم ایس کا 2 سال کا اسٹے جو ہے وہ کاؤنٹ ہو, اس کے ان کو پوائنٹس ملے اور ان کا امیگریشن کا پروسیس آسان ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی دیکھے ہیں جن کا آبجیکٹیو تو ہوتا ہے کہ ہم نے باہر سیٹل ہونا ہے, باہر ہی جاب کرنی ہے, لیکن پری پلاننگ نہیں کی ہوتی. وہ جہاں پہ داخلہ ملا وہاں سے بی ایس کر لیا, جہاں پہ داخلہ ملا وہاں سے ایم ایس کر لیا, اور بعد میں دیکھا کہ اچھا یار اگر فلاں ملک سے جو ہے وہ ہم ایم ایس کر لیتے تو ہمارے پوائنٹس اکمولیٹ ہو جاتے, اس کا ہمیں تھوڑا بینیفٹ مل جاتا, ہم پی آر کی طرف چلے جاتے. تو آپ کو یہ تھوڑی سی پری پلاننگ کرنی ہے کہ آپ کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کیا ہیں, 5-6 سال بعد آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں, آپ نے واپس آنا ہے یا باہر رہنا ہے. تو آج کل کے حالات میں جیسا کہ تھوڑی سی ایک انسٹیبلٹی یا انسرٹنٹی پاکستان کے ماحول میں ہے, تو میری ایڈوائس جو اسٹوڈنٹس کو وہ یہ ہے کہ اگر آپ باہر جانا بھی چاہتے ہیں تو موجودہ حالات میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ باہر جو ہے وہ جائیں اور باہر جانے کے بعد ایک اچھی ڈگری لینے کے بعد وہاں پہ جاب کریں. کیونکہ اگر آپ باہر لیبر کے لیے جاتے ہیں وداؤٹ ڈگری وداؤٹ ایجوکیشن جاتے ہیں تو پھر آپ لیبر ہی کریں گے, اور لیبر کی جو سیلری ہے, جو انکم ہے وہ کم ہوتی ہے اور لائف کی فیسلٹیز بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اس کے برعکس اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, ہائر ایجوکیشن لے کے یا حاصل کر کے پھر وہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں تو پھر آپ کی ارننگ بھی ہائر ہوگی, اس کا ملک کو بھی فائدہ ہے کہ ریمیٹنس کی صورت میں آپ پاکستان میں پیسے بھیجیں گے واپس. تو اس حوالے سے لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب آپ نے پری پلاننگ کی ہوگی. تو یہ میری کچھ خیالات تھے فارن ایجوکیشن کے حوالے سے. اس حوالے سے آپ نے مزید کچھ کوئی پوائنٹ ڈسکس کرنا ہے یا کوئی کلیئرٹی یا کوئی ایڈوائس چاہیے آپ کو تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.